الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پریا مال مرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا، اور حسب معمول سب سے پہلے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ عام مسلمانوں کے لیے اللہ کو جاننے اور حقیقت میں معرفت الہی کو پانے میں کیا فرق ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے کہ آپ ظاہر دنیا کی زندگی میں دیکھیں، ایک انسان کو لباس بھی میسر ہے، سر چھپانے کو ایک جھونپڑا، ایک مکان، کمرہ بھی ہے، 2 وقت کا کھانا چلو دال روٹی سے مل جاتا ہے، تو وہ زندگی تو گزار سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب زندگی کی آسائشیں جو ہیں وہ دولت میں ہیں، جتنے مزید اس کے پاس آئیں گے پیسے، اتنی مزید سہولتیں آئیں گی، اتنی مزے سے گزارے گا۔ یہی صورتحال معرفت الہی کی۔ جب ایک عام آدمی کلمہ حق پڑھتا ہے اور اس پر ایمان رکھتا ہے اور جانتا ہے اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، حضور کی اطاعت، حلال حرام، جائز ناجائز، فرائض واجبات ادا کرتا ہے، اس کی نجات کے لیے کافی۔ اب وہ قرب الہی کے درجات پانا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ کیفیات چاہیے جو قلوب سے قلوب کو سفر کرتی ہے، دلوں سے دلوں کو جاتی ہے، اور ان کا مخزن و مصدر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات۔ قیامت تک ہر کیفیت وہیں سے آئے گی۔ صحیح۔ آپ سے صحابہ کرام نے حاصل کی، ایک نگاہ میں صحابیت پر مشرف ہو گئے، ان سے تابعین، تبع تابعین، اور ان سے اللہ کے مقرب بندوں نے زندگیاں لگائیں، علوم ظاہری حاصل کیے اور پھر کیفیات حاصل کیں۔ اس میں 2 باتیں تھیں، ظاہری عمل شریعت کے مطابق، علم شریعت کا، اس کے مطابق عمل، اور پھر کیفیات قلب سے قلب۔ تو اب ایسے دور میں ہم ہیں کہ ہماری عادت ہو گئی، ہم نے وہ رسم تو رکھ لی ہے، کیوں ہم پیروں کے پاس کیوں بیعت کرتے ہیں؟ یہ پیری مریدی کیا ہے؟ اس کا مقصد تو یہی ہے کہ پیر اور مشائخ مصدر ہوتے تھے کیفیات کا۔ لوگ بیعت ہوتے، قریب جاتے، کیفیات حاصل کرتے تھے، اور اس سے معرفت الہی میں اضافہ ہوتا تھا۔ جتنی معرفت ہوتی ہے اتنا اطاعت میں خشوع و خضوع بڑھتا ہے۔ جتنی عظمت جاننے والے کے دل میں ہوتی ہے اور جس خلوص سے وہ اطاعت کرتا ہے، کم جاننے والا اس خلوص کو نہیں پا سکتا۔ جو انعامات و کیفیات اس پہ مرتب ہوتے ہیں وہ کم والے پہ نہیں ہوتے۔ تو یہ منازل ہیں قرب الہی کو پانے کی۔ جیسے زندہ رہنے کے لیے تو خوراک کافی تھی، لیکن موج میلے میں زندہ رہنا اور بات ہے، میں زندگی گزارنا ایک اور بات ہے۔ بالکل صحیح۔ اسی طرح اگر کوئی آخرت میں اللہ کے قرب میں وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے تو پھر اسے ایسے شخص تلاش کرنے ہوں گے جو کیفیات کے امین ہوں اور ان میں آگے کیفیات بانٹنے کی استعداد بھی ہو۔ صحیح۔
بعض ایسے حضرات ہوتے ہیں جو خود عالم ہوتے ہیں لیکن پڑھا نہیں سکتے. بعض بڑا عالم ہے، مضامین لکھتا ہے لیکن تقریر نہیں کر سکتا. بعض مقرر ہیں، وہ پڑھا نہیں سکتے، لکھ پڑھ نہیں، تقریر کرتے ہیں تو حیران کر دیتے ہیں. تو بعض لوگوں کے پاس کیفیات ہوتی ہیں، ان میں آگے دینے کی استعداد نہیں ہوتی. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کیفیات ہوتی بھی ہیں اور آگے دینے کی ان میں اللہ کریم ایک توفیق پیدا فرما دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو تلاش کرنا یہ بھی دین ہے. ان کی خدمت میں جانا، شریعت کے مطابق ان کی اطاعت کرنا، ان کے دل سے دل نے چیزیں نکالنی ہیں. بالکل صحیح. تو یہ تب ہی ہوگا جب آپ ان کی رضا میں فنا ہوں گے، اور ان کی رضا اللہ کے رسول کی رضا میں فنا ہوگی. یہ بانپ رکھے کہ میں سمجھتا ہوں یہ ولی اللہ ہے، اور یہ تو اللہ اور رسول کی رضا چھوڑ کر اپنی منوا رہا ہے، تو پھر وہ ولی اللہ نہیں ہے، پھر وہ صاحب حال صاحب کیفیات نہیں ہے. اس سے بچ جائے. اب یہ رواج رہ گیا نا، جا کر بیت ہو گیا میرا پیر ہے، نہ کچھ پیر کے پاس ہے نہ مرید کے پاس ہے. یہ رواج نہیں ہے، یہ حقیقت میں حصول معرفت الہی کا سبب اور ذریعہ شروع ہوا، چل رہا ہے. صحابہ کرام نے بیعت کی حضور سے، کیفیات سے سینے منور کی. صحیح. حضور حق نصیب ہوا انہیں. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ کیفیات جو ہیں، جنت صرف آخرت میں تو ملے گی ہی، لیکن جن کو آخرت میں جنت نصیب ہے اس کی کیفیات دنیا میں بھی ان کے دل میں آ جاتی ہیں، ان کی مزے سے بسر ہوتی ہے، وصولی پر بھی ہنس کر چڑھ جاتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. انہیں دکھ بے نہیں. شک. صحیح. اور اگر نہ ہو، آخرت میں جہنم بن رہی ہو، تو پھولوں کے بستر پر نیند نہیں آتی. نیند نہیں آتی. صحیح. اتنے دکھ جمع ہو صحیح. جاتے ہیں، وہ عکس ہوتا ہے اس کا. اتنی پریشانیاں اندر آ جاتی ہیں کہ بڑے بڑے عالی شان محل، چوکیدار، نوکر، گارڈ، خدمت گار، بہترین بستر، تو بندہ تڑپ رہا ہوتا ہے، نیند کو ترس رہا ہوتا ہے. صحیح. تو وہ کیفیات معرفت جو ہیں وہ دو عالم میں سکون کا سبب ہیں اور پانا چاہیے. جس طرح دنیا میں ہر بندہ چاہتا ہے، کون چاہتا ہے کہ مجھے سہولتیں نہ ملیں؟ ملنا الگ بات ہے، خواہش تو ہر انسان. بالکل صحیح بات. اسی طرح طلب الہی کی خواہش، قرب الہی کی بھی ہر مومن میں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے کوشش محنت شرط ہے. تلاش کرے اللہ کے ایسے بندوں کو، وہ کیفیات اخذ کرے، پھر معرفت حق نصیب ہوگی. علوم کا خزانہ بھی کھل جائے گا، راہیں بھی سامنے آ جائیں گی، توفیق عمل بھی وہ دے دے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ کریم کا ارشاد ہے، جو میرے لیے، میری خاطر، میری عظمت کو پانے کے لیے، میری معرفت کو پانے کے لیے محنت کرتے ہیں، میں ایک نہیں کئی راہیں ان پہ کھول دیں. سبحان اللہ. اس کی تفسیر میں علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ ایسے بندے کو اللہ اپنے ایسے لوگوں کے پاس لے جاتا ہے جہاں اسے وہ کیفیات نصیب ہو جاتی. بے شک. تو معرفت حق کے بے شمار مدارج ہیں، ہر بندے کا ایک اپنا درجہ. انبیاء سارے نبی ہیں، اللہ کے سارے مقرر ہیں، ان میں بھی مدارج ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ سارے نبی ہیں، رسول ہیں، لیکن ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. اسی طرح علماء حق اولیاء اللہ سارے ولی ہیں، لیکن بعض پر سبقت لے گئے. کمی کسی میں نہیں ہے. یہ کہنا درست نہیں ہے کہ فلاں ولی کی شان کم ہے، یہ کہنا جائز نہیں ہے. یہ کہنا درست ہے کہ فلاں کی شان فلاں سے بھی زیادہ ہے، وہ بھی اس کی بھی بڑی شان ہے، لیکن اس کی اس سے بھی زیادہ ہے کہ اس کے آثار سے، اس کے قرائن سے، اس کے فائز سے ایک دنیا مستفید ہوئی. تو ایسے اہل اللہ کی تلاش اور اس کا حصول جو ہے یہ مقصد حیات ہونا چاہیے. اور معرفت الہی سے مراد یہ ہے کہ عظمت الہی کو اپنی حیثیت کے مطابق جان جائے.
ہر ایک بندے کی اپنی استعداد ہے، صحیح، وہ اپنی استعداد کے مطابق ہی جان سکتے ہیں جتنی، لیکن اپنی استعداد کے مطابق تو اس کی کوشش ہی نہ کرے، ساری عمر طلب ہی نہ کرے، تلاش ہی نہ کرے، تو یہ تو اپنے آپ کے ساتھ زیادتی ہے، چونکہ یہ تو مقصد حیات ہے۔ مخلوق اللہ نے انسان پیدا ہی اس لیے فرمایا، اور ساری مخلوق میں واحد مخلوق انسان ہے جسے معرفت حق کی استعداد دی گئی، باقی ساری مخلوق حکم کی پابند ہے، حاکم کی طرف نظر اٹھانا کسی کے بس کی جرت ہی نہیں۔ انسان کو یہ جرت رندانہ دی کہ اللہ کون ہے، کیسا ہے، کہاں ہے، تب اس کے لیے حاصل نہ کرنا، زندگی بھر فرصت ہی نہ پانا، یہ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی ہے۔ اور جتنی معرفت نصیب ہوگی اس کی دلیل یہ بنے گی کہ وہ اتنا اللہ کی اطاعت میں فنا ہوتا جائے گا، اتباع رسالت پناہی میں اتنا فنا ہوتا جائے گا، اس کا جینا مرنا اس کے مطابق ہوتا چلا جائے گا، اور پھر ایک بندہ ظاہری احکام ہے ان کا اتباع کرتا ہے، اس کی نجات کے لیے کافی، الحمدللہ اس کا اللہ قبول فرمائے۔ نجات پا جانا بھی بڑی کامیابی ہے۔ من زحزح عن النار ودخل الجنہ فقد فاز، جو دوزخ سے بچ کے جنت میں چلا گیا کامیاب ہو گیا، بڑی کامیابی ہے۔ لیکن جنت میں بھی قرب الہی کے منازل میں آگے چلا جانا، پھر اس کی لذتیں اپنی ہیں، وہ مقام اپنا ہے، اور ہر ایک کے لیے راستہ کھلا ہے، دعوت الہی ہے، اللہ کریم بلا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، پھر قیامت تک آخری دین، آخری نبی، آخری رسول، آخری کتاب ہے۔ اللہ مخلوق کو نبوت کے بغیر، کیا کتاب کے بغیر، رہنمائی کے بغیر نہیں رکھے گا، یہ اس کی شان سے بعید ہے۔ بالکل صحیح، جس کا مطلب ہے کہ آخر تک، قیامت قائم ہونے تک قرآن بھی ہوگا، حدیث بھی ہوگی، احکام شریعت جاننے والے بھی، ماننے والے بھی، عمل کرنے والے، اسی طرح صاحب کیفیات بھی ہوں گے، ایسے لوگ بھی ہوں گے جو یہ کیفیات بانٹ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو قیامت تک اس کی تلاش بھی کرنی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ وہ جو بھی دور ہو، جیسا بھی دور ہو، اس میں آپ اس کو چھوڑیں، موجود ہیں، اس کا رونا چھوڑ دیں، لوگ کیسے ہیں، کیا یہ کہا جاتا ہے نا جس دور میں ایسے لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ کا مقصود کیا ہے، آپ زندگی کس مقصد کے لیے گزار رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ یہ سوچنا کہ اس دور میں وہ لوگ نہیں ہیں، یہ غلط ہے، یہ ممکن نہیں۔ جب وہ لوگ نہیں رہیں گے تو دنیا نہیں رہے گی۔ بالکل صحیح بات ہے۔ حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور کچھ سوالات ہیں میرے پاس، جب واپس آئیں گے تو یہ سوالات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 0333495521، اور اسی طرح سے آپ ہمیں کوشچن کر سکتے ہیں ای میل کے ذریعے بھی۔ almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ کوشچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوشچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں۔ اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں۔ بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ناظرین محترم، آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں، آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم موان صاحب۔ حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ محمد شبیر ہیں قصور سے، حضرت جی کو سلام۔ اللہ تک کس طرح پہنچا جائے
رہنمائی فرما دیں کہ قبر تک ایمان لے کر جاؤں. الحمدللہ جی ابھی یہ سوال گزرا اور اس پہ جی ہاں، کافی بالکل. اصل بحث ہو گئی. دین کے بارے معلومات حاصل کریں، عقیدے عمل کے بارے، پھر اس پر عمل کی پوری کوشش کریں اور کسی صاحب کیفیات کو تلاش کریں اور کیفیات حاصل کریں. بالکل صحیح. انہی کا ایک اور سوال ہے جی کہ یہ کہتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ نیک عمل بھی پیسے سے ہی نصیب ہوتا ہے، جس طرح حج، زکوٰۃ، صدقات. حضرت جی میں خانقاہوں سے ہو کر آیا ہوں، علماء سے ملا ہوں، ہر جگہ پیسے ہی کا کمال ہے، سمجھ میں نہیں آتا عبد القادر رائے پوری جیسے لوگ کہاں گئے. سبحان اللہ. یہ لوگ ہر دور میں کامیاب رہے ہیں، آج نہیں. صحیح. جو چیزیں قیمتی ہوتی ہیں نا وہ کامیاب ہوتے ہیں. کامیاب ہوتی ہیں. آپ نے کبھی ہیرے کی بہتات دیکھی ہے کہ ہر بندہ لیے پھرتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کبھی سونے کی بہتات دیکھی ہے کہ ہر بندہ اٹھائے پھرتا ہے؟ تو جتنی چیز قیمتی ہوتی ہے اتنی وہ کامیاب ہوتی ہے، اور اس کے لیے محنت، مجاہدہ اور تلاش شرط ہوتی ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ لوگ ہیں بھی، رہیں گے بھی قیامت تک. دنیا ان سے خالی نہیں ہوگی، چونکہ حضور کا ارشاد ہے. عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ فرمایا حتی لا یقال اللہ اللہ. جب یہ اللہ اللہ کہنے والے لوگ نہیں ہوں گے تو قیامت آ جائے گی. ان جیسے، ان سے کم، ان سے بعض اوقات فضیلت والے، ہر طرح کے لوگ ہر عہد میں ہمیشہ موجود رہتے ہیں. ہماری جستجو محدود ہو گئی ہے. ہم چاہتے ہیں دنیا کے لیے تو ہمیں امریکہ کا ویزا مل جائے، چین کا مل جائے، اسپین کا مل جائے. ان لوگوں کی تلاش میں ہم کہتے ہیں گھر سے نکلیں تو یہ دروازے پہ مل جائیں. ایسا نہیں ہوتا، تلاش کرنے پڑتے ہیں. کئی خانقاہوں سے آپ ناامید آئیں تو کہیں آپ کو یہ بھی مل جائے گا. تلاش جاری رکھیں، اور جگہ چلے جائیں، اور جگہ. ہم نے بھی مقصد اس طرح نہیں پایا کہ گئے اور آگے مل گیا. ہم نے بھی بڑی خانقاہیں پھری ہیں، بڑے پیر خانے پھرے ہیں، بڑی دنیا دیکھی ہے. اطمینان نہیں ہوتا تھا تو آخر کیونکہ طلب اس چیز کی تھی جہاں ملی وہاں جا کر ٹھہر گئی. آپ بھی اپنی تلاش جاری رکھیں، اللہ کرے گا کہیں تو مل جائے گی. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. اگلا سوال جی محمد رفیق ہیں چیچا وطنی سے. یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کاشتکار ہیں، گندم کا سیزن ہے، خریدار کہتا ہے کہ گندم بیچو، لیکن اگر رقم ابھی چاہیے تو ریٹ تھوڑا ملے گا، کچھ مدت بعد لوگے تو زیادہ ریٹ ملے گا. یہ درست نہیں لگتا، آپ رہنمائی فرما دیجیے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. حرج اس میں ہے کہ رقم وہی ہو اور اس پر مدت پر بڑھوتری مقرر کی جائے. ٹھیک ہے. وہ سود ہے. ایک چیز آج آپ طے کرتے ہیں کہ میں اس کی رقم 2 مہینے بعد دوں گا، لیکن آج لیتے ہو تو 100 دوں گا، 2 مہینے بعد میں آپ کو 110 دوں گا. ٹھیک ہے. تو آج آپ طے کر لیتے ہیں کہ میں آپ کو چیز دیتا ہوں لیکن میں وہ 110 والی قیمت لوں گا. تو ٹھیک ہے، مطلب یہ جائز ہے. یہ جائز ہے. محمد لیاقت علی ہیں ٹوپا ٹیکسنگ سے. خصوصی دعا کی درخواست کی ہے کہ اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. محمد سلیم ہے، یہ کہتے ہیں میں سفر کی نماز کے متعلق تفصیل جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کتنے فاصلے کے سفر پہ ادا کی جاتی ہے. بچے بڑا سادہ سا اصول ہے کہ آپ کا سفر جس شہر سے شروع ہوتا ہے اس شہر کی جہاں تک آبادی کے اثرات ہیں، جسے آپ انگریزی میں آؤٹ سکرٹس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں سے نکلیں گے تو سفر شروع ہوگا. اوکے. اگلا گاؤں یا اگلے شہر کا علاقہ، اس شہر کی زمینیں آبادی ختم ہو گئی، اگلے گاؤں کا شروع ہو گیا، تو وہاں اگر نماز کا وقت ہو گیا تو آپ سفر کی نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور سفر کم از کم 45 میل ہونا چاہیے. 50 ہو تو بہت اچھا، یا اس سے زیادہ جتنا بھی ہو. ٹھیک ہے. کم بھی ہو تو کم از کم علماء کا ارشاد ہے کہ 45 میل، اس سے کم سفر شمار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب جیسے یہ شہر بڑے ہو گئے
اور بڑے ٹکے نہیں جی، جب اس کے آؤٹ سکرٹ سے نکلیں گے سفر شروع وہاں سے سفر 45 کلومیٹر شروع ہوگا، لاہور سے آپ نکلیں تو راوی سے آگے شمار ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں پہ شہر آپ کا ختم ہو رہا ہے، اس کے آؤٹ سکرٹ اس سے آگے سفر اس شروع سے ہوگا، آگے 45 سفر شروع کلومیٹر. ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، شہر کے اندر آپ شہری میں ہیں، گھر میں ہیں یا اس کے آبادی سراؤنڈنگ میں میں. ہوگا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. وہ ہو گیا. جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں بھی آپ کا کوئی ٹھکانہ ہے، ملازمت ہے، گھر ہے، تو خواہ ایک رات بھی نہیں وہاں مقیم ہے، نماز پوری پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اگر وہاں مسافر ہیں اور 14 دن تک قیام ہے تو پھر صلاۃ قصر ٹھیک ہے. پڑھیں گے. اگر ارادہ 15 دن کا ہے پوری پڑھیں گے. بے شک 2 دن بعد واپس آ جائیں، ہاں، کوئی حرج نہیں. کوئی حرج نہیں. تو اگر ارادہ ہے 14 دن کا اور 14 دن میں کام نہیں ہوا، 7 دن اور بڑھ گئے، 7 دن میں کام، اس طرح سال بھی گزر جائے تو قصر ہی پڑتا چلا جائے گا. صحیح، بالکل صحیح. ٹھیک ٹھیک. اس کا ارادہ نہ بدلے. ابھی کام 14 دنوں میں نہیں ہوا، یہ اگلے 7 دنوں میں ہو جائے تو وہ مسافر شمار. نہیں، یہ 10 دن اور لگیں گے، مسافر ہی رہے گا. لیکن جہاں 15 دن کا وقفہ آ جائے گا تو سفر ختم ہو گیا، وہاں نماز پوری پڑے. ٹھیک ہے. اور وہ جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ اگر اس جگہ پہ اس کا کوئی آبائی گھر ہے، نہ وہ اس میں اس گھر کا یا حصہ ہے، ملازمت یا ٹھکانہ ہے تو مقیم ہو جائے گا. مقیم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ جہاں پہ بھی جہاں بھی وہ یہ کنڈیشن لگتی ہے وہاں اس کا وہ بڑا سادہ اپنا سا گھر کام ہے، ہے. آسان. بالکل صحیح ہے. محمد ریاض ہیں گجرانوالہ سے، اگر نماز جنازہ نہ پڑھنی آتی ہو تو کیا کوئی اور سورہ پڑھی جا سکتی ہے؟ بچے جسے جنازے کی دعائیں نہ آتی ہوں تو جنازہ میں دعائیں مسنون ہیں، جنازہ میں تکبیریں فرض ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر وہ امام کے پیچھے ساری تکبیریں کہتا ہے تو جنازہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ اکبر تو آتی ہے نا، تو ساری تکبیریں بھی کہہ دے تو فرض جنازہ میں تکبیر کا کہنا ہے. صحیح. باقی دعائیں مسنون ہیں، اچھی بات ہے، یاد کرنی چاہیے. نہیں آتی تو کم از کم درود شریف ہی پڑھتا رہے، نہ بھی پڑھے خاموش کھڑا رہے، اللہ اکبر کہتا رہے، امام کے ساتھ جنازہ ہو جاتا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. عرفان شبیر ہیں لاہور سے، اسلام میں سودی نظام کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ سود حرام ہے جی، باقی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. احکامات کیا ہونے، سیدھا سیدھا حرام ہے، کوئی ہیر پھیر نہیں. سود اتنا ہے، جو بھی اس کی صورت ہے وہ حرام ہے. سود لینا حرام، سود دینا حرام، سود کی سفارش کرنا حرام، سود کے وسائل ذرائع سے واسطہ رکھنا حرام. بالکل ٹھیک. انتظار حسین لاہور سے، کیا معاشرتی برائیوں کی بنیادی وجہ غربت اور تنگ دستی ہے؟ ہرگز. جتنی غربت ہجرت سے پہلے صحابہ نے دیکھی اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. ایون ہجرت کے بعد بھی فتوحات تک بدر کا میدان ہے، 1000 کا لشکر جرار، تجربہ کار، جری، بہادر، کئی جنگوں سے آزمودہ کار نکلے ہوئے، ٹرین، گھوڑے، تلواریں، اسلحہ، زریں، ہر چیز پوری، یہ مشرک تھے. 313، کچھ ان میں بچے، کچھ بوڑھے، غریب. بعض ایسے بھی تھے جن کے پاس صرف 2 چادریں تھیں، کوئی قمیض شلوار نام کی چیز. بعض ایسے تھے جن کے پاس ایک ہی چادر تھی، کمر کے گرد لپیٹ کر گردن کے پیچھے گرہ لگائی ہوئی تھی. تلواریں نہیں تھیں، زرے نہیں تھے، نیزے بھالے نہیں تھے. اسلحہ نام کو 6 زریں، 3 تلواریں، کچھ 4 گھوڑے، اس طرح کی تعداد ملتی ہے. کھانے کو کیا تھا؟ جب صف بندی ہو گئی تو حضور نے 5 کھجوریں دیں. دن بھر جہاد کرنا ہے، اسلحہ بھی نہیں ہے، زرہ بھی نہیں ہے، خوراک 5 کھجوریں. اس سے زیادہ افلاس کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. تو ایک صحابی نے عرض کی 5 کھجوریں ہاتھ میں، یا رسول اللہ میں اگر آج مارا جاؤں جنگ میں تو جنت جاؤں گا. فرمایا بے شک تم جنت جاؤ گے. اس نے کہا وہاں جا کر کھائیں گے، کیا کھجوروں سے پیٹ بھرنا. اللہ اکبر. سبحان اور اللہ. اس نے وہ 5 کھجوریں بھی پھینک دیں کہ یا رسول اللہ جنت میں جا کر کھائیں گے، مزے کے کھانے ہوں گے، کیا کھجوروں سے. یہ تو ساری عمر کھاتے رہے ہیں اور شہید ہو گئے. افلاس نہیں میرے بچے، ایمان کا افلاس برائی کا سبب ہے. دنیاوی افلاس برائی کا سبب نہیں بنتا. دین عموماً غرباء میں زیادہ ہوتا ہے.
ہماری آبادی میں امیروں کی نسبت غریبوں کی تعداد زیادہ ہے، برائیاں ساریاں عمراء میں زیادہ ہیں، غریبوں میں کم۔ دولت سے انسان بگڑتا ہے، مفلسی پر تو الزام ہے۔ اللہ اکبر، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت جی ایک بریک پہ جانے اور کافی سارے سوالات ابھی اور بھی ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0333455021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں۔ ای میل کرنے کے لیے almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں۔ اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں۔ بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ناظرین محترم، آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم افغان صاحب۔ حضرت جی، اگلا سوال محمد سلیم ہے، ان کا پہلے بھی ایک سوال تھا، دوسرا سوال ان کا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ قضا نماز پڑھنے کا طریقہ تعلیم فرما دیجیے، اور یہ بھی کہ اسے کب پڑھنا چاہیے۔ بیٹے دو طریقے ہیں، ایک کہتے ہیں صاحب ترتیب، یعنی وہ آدمی جو باقاعدہ نمازیں پڑھتا ہو، ٹھیک ہے، اگر اس کی کوئی نماز قضا ہو جائے تو اسے اپنی ترتیب نہیں چھوڑنی چاہیے۔ مثلا ظہر کی نماز قضا ہو گئی کسی وجہ سے تو عصر کے وقت پہلے ظہر قضا کر لے پھر عصر پڑھے، اپنی ترتیب نہ توڑے۔ ٹھیک ہے، جن کی بہت سی قضا ہو جاتی ہیں ان کے لیے کوئی قید نہیں، کوئی ایسا وقت جس میں سجدہ کرنا منع نہیں ہے، مثلا عین دوپہر یا طلوع آفتاب یا غروب آفتاب، ان کے علاوہ کسی وقت بھی ادا کر سکتا ہے۔ اور قضا صرف فرائض کی ہوتی ہے، سنتوں نفلوں کی قضا نہیں ہوتی۔ وطر بھی قضا کرنا پڑتے ہیں کہ وہ واجب ہے، ٹھیک ہے، تو جب چاہے۔ اور اگر زیادہ قضا ہوئی ہوں تو علماء فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کرتا رہے، اگر 10 سال چھوٹی ہیں تو 10 سال قضا بھی پڑھتا رہے، صحیح، یعنی اپنا روزمرہ کے معمول بھی نہ چھوڑے، اسے بوجھ بھی نہ بنائے اور بالکل اس سے غافل بھی نہ ہو۔ ٹھیک تو ہے، یہ مختلف طریقے ہیں۔ بالکل صحیح۔ غلام مرتضی ہیں شادرہ لاہور سے، عالم برزخ پہ روشنی ڈال دیجیے۔ بچے، عالم برزخ ایک مہمان سرائے کہہ لو، برزخ کہتے ہیں پردے کو، یہ وہ جگہ ہے جو قیامت کے اور اس دنیا کے درمیان ہے۔ یہاں ایک ویٹنگ روم کہہ لیں، لوگوں کو انتظار گاہ ہے جس میں رکھا جاتا ہے مرنے سے لے کر قیامت تک۔ ٹھیک ہے، جس کیٹیگری کا بندہ ہو، جس کلاس کا بندہ ہو، ویسا وہاں انتظام اس کی رہائش کا کر دیا جاتا ہے۔ کافر و مشرک ہو تو جہنم سے رابطہ کرا دیا جاتا ہے، مومن ہو تو جنت سے کرا دیا جاتا ہے۔ ایمان کے بھی درجات ہیں، عام آدمی ہے تو اس کا درجہ اور ہے، کوئی وی آئی پی ہے تو اس کا اپنا درجہ اور ہے۔ گناہگاروں کے بھی درجے ہیں، جس درجے کا کفر ہے، جس درجے کا شرک ہے، جس درجے کے گناہ ہے، اس درجے کا وہاں انتظام کر دیا جاتا ہے۔ یہ اسے عذاب و ثواب قبر کہتے ہیں۔ صحیح، اور یہ قیامت تک ہے، قیامت قائم ہوگی تو جیسے دنیا ختم ہوئی تھی برزخ بھی ختم ہو جائے گا، بات آگے چلی جائے گی۔ بالکل صحیح۔ سیف الدین جنگ سے، دعا مانگنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ دعا وہ ہے جو آپ کے لب پر نہیں دل میں ہے۔ سبحان اللہ،
کیا بات ہے. لب اس کے اظہار کا ذریعہ ہے. ہاتھ اٹھانا سنت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اصل دعا وہ ہے جو آپ اندر سے چاہتے ہیں. تو وہ دلوں کے حال جانتا ہے. آپ چاہتے کچھ اور ہیں، لوگوں کو سنانے کے لیے منہ سے کچھ اور نکالتے نہیں، وہ تو جانتا ہے. بعض اوقات ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے بھی ایسا کرتے ہیں. اندر خواہش کچھ اور ہوتی ہے، زبانی کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ سے بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی بارگاہ میں جھوٹ نہیں چلتا. وہ تو حقیقت جانتا ہے. اللہ تو میرے بچے دل کو صاف کریں، اللہ اللہ کریں، دل کو روشن کریں. دل آپ کا ساتھ دے، دعا کا مزہ آ جائے. اور پھر دعا ہے، ایک ہمبل ریکویسٹ ہے، عاجزانہ درخواست ہے. دعا حکم نہیں ہے. جیسا کہا جائے ویسا ہو جائے، یہ حکم ہے. بالکل صحیح. جیسا کہا جائے ویسا، حاکم کی مرضی ویسا کر دے یا نہ کرے، یہ دعا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو التجا آپ ہے. کو دعا میں اللہ سے شرف ہم کلامی نصیب ہو جاتا ہے. دعا مانگنے والے کے لیے یہ اعزاز کافی ہے. آگے فیصلہ اللہ کا ہوگا، دعا مانگنے والا کا نہیں. اللہ اکبر. اگر اس کا فیصلہ مسلط ہو تو پھر دعا تو نہیں، پھر تو یہ آرڈر ہو گیا، حکم ہو بالکل صحیح گیا. بات ہے. تو بالکل اللہ صحیح کو بات. کوئی حکم نوٹ نہیں کرا سکتا، گزارش پیش کرنے کی اس نے اجازت دی. صحیح. اور یہ انسان کے لیے بڑا شرف ہے. ہر کام جو دنیا میں ایک پتا ہلتا ہے نا جی، وہ پورے نظام کائنات پہ اس کا اثر ہوتا ہے. صحیح. مربوط ہے نا سارا نظام. بالکل ٹھیک. اب جو ہستی سارے نظام کو جانتی ہے، اسے پتہ ہے کہ کس پتے کو کتنا علاج ہے، اس سے آگے جو ارتعاش ہوگا اس کا اثر کہاں، اس کا کہاں، اس کا کہاں، اس کا کہاں تک ہوگا. ہم تو جانتے نہیں، تو خواہ مشورے دیتے ہیں جی اس کو اس طرح ہلا دیا جائے، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس کا نتیجہ. بعض اوقات ہم ایسی دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہ پوری ہو تو ہم خود تباہ ہو جائیں. تباہ ہو جائے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ کریم ہے، ایسی دعاؤں کو نیکی سے بدل دیتا ہے. کہ مجھے گزارش کر رہا ہے، نہیں جانتا، نادان ہے، بچہ ہے، چاقو مانگ رہا ہے، اسے چاقو نہیں چھنکا دے دو. صحیح. تو دعا مومن کی دعا رد نہیں ہوتی، وہ صورت بدل جاتی ہے جو اس کے حق میں بہتر. یا پھر ویسی ہی چیز مل جاتی ہے لیکن مناسب وقت پر. ٹھیک ہے. اس میں تاخیر ہو جاتی ہے، 2 سال، 4 سال، 10 بالکل سال. ٹھیک ہے. اللہ بہتر جانتا ہے. بالکل. اگر یہ بھی نہ ہو تو وہ دعا اس کے اعمال نامے میں عند اللہ جمع ہو جاتی ہے، جس کا فرشتوں کو بھی علم نہیں. صحیح. حضور فرماتے ہیں قیامت کو جب حساب ہوگا، فرشتہ آ کر بتائے گا اس بندے کے اعمال، نیکیاں بھی ترازو میں یا اللہ رکھ دی گئی، بدی بھی رکھ دی گئی، کچھ باقی ہے یا اللہ کچھ باقی، جو ہمارے علم میں تھا اس کی نیکی بھی رکھ دی، برائی. اچھا ارشاد ہوگا اس کی کچھ نیکیاں میرے پاس ہیں، وہ بھی لے جاؤ. وہ دعائیں ہوں گی جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی. نہیں ہوئی. اور بڑے بڑے مستجاب دعا اس وقت آرزو کریں گے، کاش دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. اللہ اکبر. وہ پرڑے کو ہر حال جھکا دیں گی. اللہ اکبر. کتنے بھی گناہ ہوئے ان پر وہ بھاری ہو جائیں گی، نجات کے لیے کافی. اس لیے دعا مانگنی چاہیے، دل سے مانگنی چاہیے، اللہ سے کرم کی امید پہ مانگنی چاہیے، حکم سمجھ کر نہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو دل میں خواہش ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ وہی لبوں پہ آتی ہے اور وہی پھر اللہ تعالیٰ سے التجا ہوتی ہے. یہ جو دل میں خواہش ہر وقت رہنا اور اللہ سے اس کی التجا کرتے رہے، یہ دعا میں شامل دعا ہو. میں شامل. ٹھیک ہے. یہی دعا ہے. یہی دعا ہے. بالکل صحیح. اچھا، انہی کا دوسرا سوال ہے کہ کیا 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں؟ بچے 2 نمازیں ظہر اور عصر، اسے ظہرین کہتے ہیں. مغرب اور عشاء اسے مغربین کہتے ہیں. یہ کسی ضرورت کے تحت، کوئی بیمار ہے، سفر میں ہے، مسافر ہے، اس کے پاس فرصت نہیں یا سواری مس ہونے کا خطرہ ہے، تو وہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھ سکتا ہے، بلا عذر نہیں. ٹھیک ہے. انجوائے کرنے کے لیے نہیں. ٹھیک ہے. بیمار ہے، کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی اب، اور یہ نمازیں ہوتی ہیں درمیان کے وقت میں. جیسے اب مغرب کا وقت نکل رہا ہے، عشاء کا داخل ہونے کو ہے تو مغربین کی نماز ہو جائے گی. صحیح. مغرب بھی پڑھ لیں، عشاء بھی پڑھ عشاء بھی پڑھ لیں. لیں. ظہر کا وقت جا رہا ہے، عصر کا داخل ہونے کو ہے تو ظہرین ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے عذر چاہیے. کیوں کرے ایسا؟ صحیح. وجہ چاہیے.
محض انجوائے کرنے کے لیے نہیں کہ چلو یار 5 دفعہ کون کرے یہ 2 دفعہ ہو جائے گی، یہ نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کہیں کسی راستے میں ہیں اور آپ کو وہ جگہ ایک ایسی میسر ہے کہ جہاں پہ دونوں اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں پڑھ لیں۔ تو پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے۔ رضوان علی ہیں گمٹالہ شکر گڑھ ضلع ناروال سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی بیعت سے کیا مراد ہے؟ بچے گزارش یہ ہے کہ یہ آج کے ہمارے درس میں بھی یہی رہا کہ لوگوں کو وہ باتیں بتائی جائیں جن کو وہ سمجھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب ظاہری علوم ہے، میں یا آپ ہم پوچھیں کہ جہاز کیوں اڑتا ہے، کیسے اڑتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کچھ میکنزم تو جاننا چاہیے نا۔ بالکل ٹھیک بات۔ پھر تو ہمیں کوئی سمجھا سکے گا۔ اس کی الف بھی ہی نہیں جانتے تو کوئی ہمیں سمجھائے گا کیا؟ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ ایک موٹر کیسے چلتی ہے، موڑ بھی مڑ جاتی ہے، چڑھائی کے ساتھ بڑا زور لگا لیتی ہے، میدان میں آرام سے چلتی رہتی ہے، اترائی پر بھاگتی نہیں، رک کر چلتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ جو ڈرائیونگ نہیں سمجھتا تھوڑی بہت شد بدھ ہوگی تو سمجھ جائے گا، سمجھ جائے گا۔ ٹھیک بات۔ گاڑی نہیں چلا سکتا لیکن یہ تو پتہ ہے اس میں ایک انجن ہوتا ہے، ایک سٹیئرنگ ہوتا ہے، ایک بریک ہوتی ہے، ایک ایکسیلیٹر ہوتا ہے، ڈرائیور کو یہ سمجھ ہوتی ہے کہ ایکسیلیٹر بڑھاتا ہے تو زیادہ تیز ہو جاتی ہے، زور لگاتی ہے، گیئر اپ ڈاؤن کرتا ہے، تو پھر تو سمجھ آئے گی۔ تو جسے پتہ ہی نہیں بس ہوتی کیا ہے اسے کیا سمجھ؟ آپ بھی کو اللہ کے بندے تلاش کریں، یہ فن سیکھیں تو اس کی سمجھ کیا آئے گی، آپ حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اس راہ کے مسافر نہ ہو تو بچے نہ میں سمجھا سکتا ہوں نہ آپ سمجھ کو سکتا۔ سمجھ آ سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک بات۔ غلام مرتضیٰ ہیں شکر گڑھ سے ہی، گمٹالہ سے ہی، یہ کہتے ہیں روز قیامت کیا صرف انسانوں کا حساب ہوگا؟ میرا مطلب ہے کسی بھی اور مخلوق کا نہیں، ساری مخلوق کا شجر و حجر کا حساب ہوگا۔ درخت جھاڑی کا گھاس کے تنکے کا۔ اچھا، فرق یہ ہے کہ مخلوق حساب کتاب کے بعد ختم کر دی جائے گی، باقی دنیا کی فنا ہو جائے گی۔ انسان کبھی فنا نہیں ہوگا، گرفتار بلا ہوا تو بھی ہمیشہ رہے گا، انعام پائے گا تو بھی ہمیشہ رہے گا۔ صحیح۔ حساب سب کا ہوگا، باقی مخلوق کو جزا اور سزا ہوگی، سب کو۔ اور وہ اس کا ایک وقت متعین حضور ہوگا۔ کا ارشاد ہے کہ کسی بے سینگ کی بکری کو سینگ والی بکرے نے سینگ مالا، وہ بھی حساب لیا جائے، وہ بھی حساب، اس سے بھی اللہ اکبر۔ صحیح۔ اچھا، یہ غلام مرتضیٰ کا دوسرا سوال ہے کہ ختم پاک سے مرنے والے کو کس حد تک فائدہ پہنچتا ہے؟ ختم قرآن پاک۔ ہماری یہ بد نصیبی ہے کہ قرآن تو زندہ کتاب تھی اور زندہ کرنے والی تھی، ہم نے اسے مرنے اور مرنے والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ علامہ نے دکھ سے فرمایا تھا نا کہ اس کا مصرف یہ ہے کہ از یاسین ہو آساں بمیری، مرنے والے کے سرانے سورہ یاسین پڑھو آرام سے مر جاؤ، یہ تو زندہ کرنے کے لیے تھی۔ اللہ اکبر، بے شک۔ مرنے کے بعد یاد آتا ہے زندگی میں قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ صحیح۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرنے والا صحیح العقیدہ مسلمان ہو، پڑھنے والے شریعت کی حد کے اندر پڑھیں۔ اللہ مردے کو ثواب چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، اس پر اجرت نہ لیں، کھانے نہ کھائیں، جو ثواب حاصل ہو دعا کریں کہ اللہ فلاں کو دے، وہ زندے کو دیں یا مردے کو دیں، ان کا بینک بیلنس ہے، اس کے لیے مرنا شرط نہیں ہے۔ مردے کو بھی دیا جا سکتا ہے، زندے کو، چونکہ اللہ نے پہنچانا ہے، آپ نے اللہ کے سپرد کرنا ہے کہ میرا جو بیلنس اس میں بنا ہے یا اللہ یہ فلاں کو کریڈٹ کر دے، پہنچ جائے گا۔ صحیح۔ لیکن اگر آپ نے قرآن پڑھا اور اس کے بدلے دعوت اڑا لی تو آپ نے پڑھ دیا، انہوں نے دعوت کر دی، ثواب تو کوئی نہ بنا، مردے کو کیا پہنچے گا؟ کسی نے قرآن پڑھایا بیمار کی شفا کے لیے، وہاں قرآن مقصود نہیں، وہاں علاج مقصود ہے۔ اگلا کہتا ہے اتنے پیسے دو، پڑھوں گا، جائز ہے۔ ٹھیک ہے، کھانا کھلاؤ، پڑھوں گا، جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک گاڑی خریدی، مکان بنوایا، کہتے ہیں یہاں برکت کے لیے پڑھ دو، اگلا کہتا ہے اتنا معاوضہ دو، پڑھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، جائز ہے۔
صحیح. آپ کہتے ہیں یہ پڑھو میرے باپ کو بخشنا ہے اور میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا، اس نے کھانا کھا لیا، آپ نے قرآن پڑھا لیا، باپ کو کیا ملے گا؟ صحیح. وہ تو ادلا بدلا ہوگا. ٹھیک ہے. اس پر ثواب یا اجر آخرت مرتب نہیں ہو. بیمار کو شفا ہو جائے گی، گھر میں برکت ہو جائے گی، لیکن اس پر ثواب کی کون سی امید ہے؟ آپ نے اپنی چیز کا بدلہ پا لیا، جو پیسے دیے اس کے بدلے چیز مل گئی، بات ختم. صحیح، بالکل صحیح. اور مرنے والے کو تو ثواب چاہیے. ثواب تب ہوگا جب اللہ کے جو آپ پڑھاتے ہیں نا اجرت پر اور حلوے کھلا کر، وہ مرنے والے کو کچھ نہیں ملتا. صحیح، بالکل. پڑھنے والے اللہ کے لیے پڑھیں یا اللہ کے بندے اس کی اولاد کو توفیق دے خود پڑھ کے بخشے. بابے نے پڑھایا وہ تو پڑھے. صحیح بات ہے. تو یہ جو وغار کے قرآن ہے اللہ کے حوالے ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح ہے. جس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0334955021. اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. المرشد.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں. اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں. بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ناظرین محترم، آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں. آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لا